بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ سابق صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ میرے خیال میں میزائل حملوں کے جواب میں اسرائیل کو ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانا چاہیے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ کر دینا چاہیے۔ یہ بات صدارتی انتخابی مہم کے دوران انہوں نے کہی۔ سابق صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں حملہ ہونا چاہیے۔ جو بائیڈن کی جانب سے ایران پر حملوں کی حمایت نہ کرنا غلط ہے۔ سابق امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ہمیں جس سب سے بڑے خطرے کا سامنا ہے وہ ایران کے جوہری ہتھیار ہیں۔ روس نے کہا ہے کہ ملک کی اعلیٰ ترین سطح پر افغان طالبان کو تخریب کار تنظیموں کی فہرست میں نکالنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور اس فیصلے کو حقیقت بنانے کے لیے مختلف قانونی طریقہ کار کے ساتھ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ صدر پوٹن نے جولائی میں کہا تھا کہ روس افغانستان کی طالبان تحریک و تخریب کاری کے خلاف جنگ میں اتحادی سمجھتا ہے۔ اگست 2021 میں افغانستان میں اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد سے روس بتدریج طالبان کے ساتھ تعلقات استوار کر رہا ہے، تاہم روس میں یہ تحریک دوستو اب بھی سرکاری طور پر غیر قانونی ہے۔ کسی بھی ملک نے باضابطہ طور پر طالبان کو ملک کی قانونی قیادت تسلیم نہیں کیا ہے، تاہم چائنا، متحدہ عرب امارات نے اس کے سفیروں کو قبول کیا ہے۔ روس نے 2003 میں طالبان کو تخریب کار تنظیموں کی فہرست میں شامل کیا تھا۔ اسے اس فہرست سے نکالنا افغانستان کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی طرف دوستو روس کا ایک اہم قدم ہوگا۔ روس کا کہنا ہے کہ امریکہ کو افغانستان کو ضبط کیے گئے اثاثے واپس کرنے چاہیے اور مغرب کو ملک میں تنازعات کے بعد کی تعمیر نو کی ذمہ داری کو تسلیم کرنا چاہیے۔ روس نے افغانستان کے لیے انسانی امداد میں اضافے کا بھی مطالبہ کیا اور کہا کہ روس اسے خوراک اور ضروری سامان بھیجتا رہے گا۔ دوستو یاد رہے کہ روس کی افغانستان میں مشکلات سے بھری تاریخ ہے، جہاں سوویت فوج نے 1980 میں روس کی حامی حکومت کی حمایت کے لیے حملہ کیا تھا، لیکن مجاہدین جنگجوؤں کے ہاتھوں بھاری جانی نقصان اٹھانے کے بعد انخلا کر لیا گیا تھا۔ شمالی وزیرستان اور سوات میں سیکیورٹی فورسز اور مبینہ تخریب کاروں کے درمیان ہونے والی فائرنگ میں 6 فوجی اہلکار شہید ہو گئے، جبکہ 8 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ شدید فائرنگ کے تبادلے کے دوران لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شوکت 5 فوجی اہلکاروں سمیت شہید ہو گئے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے 4 اور 5 اکتوبر کی درمیانی شب ڈسٹرکٹ سوات کے علاقے 4 باغ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا۔ آپریشن کے دوران فائرنگ کی شدید تبادلے میں تخریب کاروں کے سرگنا عطا اللہ مہران سمیت 2 تخریب کار بھی ہلاک ہو گئے، جبکہ ایک کو گرفتار کر لیا گیا۔ ISPR کا کہنا تھا کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز تخریب کاری کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ امریکی چینل CNN کا کہنا ہے کہ صہیونی حکومت کے بڑے حامی کی حیثیت سے امریکہ لبنان اور فلسطین میں عوام پر صہیونی حملوں کا ذمہ دار ہے۔ CNN کا کہنا ہے کہ امریکہ صہیونی حکومت کا بڑا حامی ہے، لہذا فلسطین اور لبنان میں سویلین پر ہونے والے حملوں کا امریکہ بھی بڑا ذمہ دار ہے۔ CNN کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکہ پوری ڈٹائی کے ساتھ آج بھی تل ابیب اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ ہم جنگ بندی کے لیے کی جانے والی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں، اس شرط پر کہ پہلے تو لبنانی عوام کے حقوق کا احترام کیا جائے اور مزاحمت کی طرف اسے قبول کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ جنگ بندی غزہ کے ساتھ ہو۔ ایران لبنان کے ساتھ ہے اور لبنان اور مزاحمت کے ساتھ رہے گا، اور ہمیں یقین ہے کہ صہیونی حکومت کے جرائم کو ماضی کی طرح شکست ہوگی اور لبنانی قوم ہی فتح یاب ہوگی۔ ایران نے اپنے حالیہ حملے کے بارے میں کہا کہ ہم نے یہ حملہ شروع نہیں کیا تھا، لیکن ہم نے اسرائیل کی جانب سے ایرانی سرزمین اور دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر حملے اور ایرانی اہداف پر حملے کا جواب دیا۔
اسرائیل کے برعکس جو شہری اہداف اور لوگ، خواتین اور بچوں اور گھروں پر حملہ کرتا ہے، ہم نے صہیونی حکومت کے صرف فوجی اور سیکیورٹی مراکز کو ہی نشانہ بنایا ہے۔ ایران کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر اسرائیل نے ایران کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھایا تو اس کے بعد ہمارا قدم زیادہ سخت ہوگا اور ہم ہر حال میں جواب دیں گے، اور ہمارا جواب سوچا سمجھا اور مناسب ہوگا۔ ایران کا کہنا ہے کہ ہم ان کوششوں کی حمایت کرتے ہیں جو جنگ بندی کے لیے کی جا رہی ہیں، بشرطے کہ اول یہ کہ لبنانی عوام کے حقوق کا احترام کیا جائے اور مزاحمت بھی اسے قبول کرے، اور دوسرے یہ کہ جنگ بندی غزہ کی جنگ بندی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ بتایا جا رہا ہے کہ حزب اللہ کی نئی کارروائی میں نیتن یاہو کی رہائش گاہ کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس کے بعد نیتن یاہو پناہ گاہ کی طرف بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ خبر صہیونی میڈیا نے ہی دی ہے کہ لبنانی حزب اللہ کے نئے راکٹ حملے کے دوران نیتن یاہو مقبوضہ علاقوں کے شمالی قصبے قصاریہ میں اپنے گھر پر موجود تھا اور وہ پناہ گاہ میں بھاگنے پر مجبور ہو گیا، اور طوفان الاقصی کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ نیتن یاہو کی رہائش گاہ میں بھی خطرے کا سائرن بج اٹھا۔ یاد رہے دوستو کہ لبنان کی حزب اللہ نے کل مقبوضہ علاقوں کے شمالی قصبے قیصاریہ اور حیفا پر وسیع میزائل حملے کیے ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم یعنی SCO کانفرنس کے لیے پاکستانی وفاقی دارالحکومت میں پاک فوج کو سیکیورٹی ڈیوٹی کے لیے طلب کر لیا گیا۔ آرٹیکل 245 کے تحت SCO کانفرنس کی سیکیورٹی کے لیے پاک فوج کو طلب کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ دوستو یاد رہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم SCO کانفرنس 15 اور 16 اکتوبر کو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں منعقد ہوگی، جس کی سیکیورٹی ڈیوٹی 5 تا 17 اکتوبر فوج کے سپرد کی گئی ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ اسلام آباد میں رینجرز پہلے ہی تعینات تھے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر خان کا کہنا ہے کہ جے شنکر کا تحریک انصاف کی جدوجہد سے کوئی تعلق نہیں۔ بیرسٹر سیف کے بیان سے متعلق وضاحت دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہندوستان سے متعلق PTI کی پالیسی 27 سالہ جدوجہد میں کبھی تبدیل نہیں ہوئی۔ ریاست پاکستان کی بھارت سے 70 سالہ پالیسی ہی PTI پالیسی کی بیک بون ہے۔ PTI کی جدوجہد اندرونی ہے۔ جے شنکر کا PTI کی جدوجہد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ PTI کی سیاسی جدوجہد میں کسی بھی غیر ملک بشمول ہندوستان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یمن کے عوام نے صنعا اور دیگر شہروں میں غزہ اور لبنان کے عوام اور صہیونی حکومت کے خلاف مزاحمت کی حمایت کی اور صہیونی حکومت کے جرائم کی مذمت کی اور اس کے خلاف اپنے ملک کی فوجی کارروائی کی توثیق کے لیے مظاہرہ کیا۔ یمنی مظاہرین نے اس ملک گیر احتجاجی مارچ میں فلسطینی قوم، غزہ اور مقبوضہ فلسطین میں ان کی مزاحمت کی حمایت کی اور اسی طرح اپنے ملک کے خلاف امریکہ اور برطانیہ کی جارحیت کے خلاف متحد ہونے کا اعلان کیا۔ اس زبردست مظاہرے میں لاکھوں یمنی مظاہرین نے غزہ میں نسل کشی، قتل عام، محاصرہ اور بھوکے رکھنے جیسے صہیونی حکومت کے بھیانک جرائم پر عرب اور اسلامی ملکوں کی خاموشی کی سخت مذمت کی اور ان کے خلاف نعرے بھی لگائے۔ کینیڈا اور جرمنی کے عوام نے غزہ اور لبنان کے عوام کی حمایت میں مظاہرے کر کے غاصب صہیونی حکومت پر ایک بار پھر ہتھیاروں کی پابندی لگائے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ عوام نے اپنے ہاتھوں میں ایسے بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر نعرے لکھے ہوئے تھے کہ غزہ میں 1 سال سے جاری نسل کشی بند کی جائے اور لبنان کو ایک اور غزہ نہ بننے دیا جائے۔ جرمنی کے ہزاروں کی تعداد میں عوام نے بھی برلن میں وسیع پیمانے پر احتجاجی مظاہرہ کر کے یوکرین اور اسرائیل کے لیے ہتھیاروں کی سپلائی روکے جانے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے ایسے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے کہ جن پر نعرے لکھے ہوئے تھے کہ نہ ہتھیار، نہ جنگ بس مذاکرات اور امن پسندی سادہ لوہی نہیں۔ دنیا کے مختلف ملکوں میں غزہ اور لبنان کے عوام کے طرفداروں نے بھی حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کو شہید کرنے اور غزہ میں وسیع وحشیانہ جرائم کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے اور غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت کی شدید مذمت کی۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ ماشاء اللہ میں بھی ایسا نہیں ہوا جو نام نہاد جمہوری حکومت میں ہو رہا ہے۔
حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ اس وقت ملکی صورتحال تشویشناک ہے، حکومت امن و امان قائم کرنے کے نام پر جمہوری اعتبار سے انتہائی شرمناک ہے۔ اسلام آباد میں پی ٹی آئی کا احتجاج قانونی حق ہے، حکومت انہیں سہولت دے۔ اگر مظاہرین کی جانب سے کوئی مسئلہ ہے تو شہر کو کنٹینر سے کیوں بند کر دیا؟ ان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد کے بعد لاہور کو بھی مکمل طور پر بند کر دیا گیا، ہم کس طرح شہروں اور دیہاتوں سے گزر کر لاہور پہنچے۔ ان کا کہنا تھا کہ کنٹینر سے حکومت کی بوکھلاہٹ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ 245 کو لاگو کر دیا گیا، فوج کو عوام کے سامنے لا کھڑا کرنا کیا، اس سے حکومت کو فائدہ کیا ہوگا؟ امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ ہم فوری طور پر حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو پارٹی جہاں جلسہ کرنا چاہتی ہے اسے اجازت دی جائے۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ ماشاء اللہ دور میں بھی ایسا نہیں ہوا جو اس نام نہاد جمہوری حکومت میں ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے جو تقریب کاروں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیشہ سے جو بات کہتی رہی ہوں، آج دنیا کے سامنے آگے پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہ ہے، نہ تھی اور نہ ہو سکتی ہے۔ یہ ایک تقریب کار جماعت ہے جو بار بار اپنے ہی ملک پر حملہ آور ہوتی ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ ریاست کو ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے جو تقریب کاروں کے ساتھ کیا جاتا ہے، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ تحریک انصاف کے بھیس میں تحریک انتشار کا واحد مقصد ملک میں آگ لگانا ہے، یہ کسی رائے یا نرمی کے مستحق نہیں ہے۔ یہ پولیس اور ریاست پر حملہ آور ہوتے ہیں، کون سا ملک یہ برداشت کر سکتا ہے؟ ایران نے دنیا سے مطالبہ کیا ہے کہ عالمی برادری صہیونی حکومت کو انصاف کے کٹہرے میں لائے۔ مغربی ممالک اور بالخصوص امریکہ اسرائیل کے فوجی اقدامات اور خطے میں انسانی حقوق کی صورتحال پر اس کے منفی اثرات میں برابر کے شریک ہیں۔ ایران نے بین الاقوامی عہدیداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل کو فوری طور پر جارحیت بند کرنے اور لبنان سے پسپا ہونے پر مجبور کرے۔ لڑکوں کا ویڈیو گیمز کھیلنا ان کے لیے نقصان دہ سمجھا جاتا ہے اور عام خیال ہے کہ یہ ان کی ذہنی جسمانی صحت کے لیے مضر ہے، تاہم اب ایک نئی تحقیق کے نتائج اس سے کافی مختلف ہیں۔ حال ہی میں برطانیہ میں ہونے والی ایک تحقیق سے علم ہوا ہے کہ 11 سال کی عمر میں ویڈیو گیمز کھیلنے کے عادی لڑکوں میں آنے والے برسوں میں ڈپریشن کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ لندن کالج یونیورسٹی کی اس تحقیق میں یہ بھی کہا گیا کہ جو لڑکیاں اپنا زیادہ وقت سوشل میڈیا پر گزارتی ہیں ان میں ڈپریشن کی علامات کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دونوں کو اکٹھا کیا جائے تو رزلٹ کا علم ہوتا ہے کہ اسکرین کے سامنے مختلف انداز سے گزارے جانے والا وقت کسی طرح بچوں کی ذہنی صحت پر مثبت یا منفی انداز سے اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ تحقیق میں شامل ماہرین کے مطابق اسکرینوں سے ہمیں مختلف اقسام کی سرگرمیوں کا حصہ بننے کا موقع ملتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ ہم یہ تصدیق نہیں کر سکتے کہ گیمز کھیلنے سے ذہنی صحت بہتر ہوتی ہے، تاہم رزلٹ سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ اتنی نقصان دہ عادت نہیں بلکہ اس کے کچھ فوائد بھی ہیں۔ اس تحقیق میں 11,000 سے زائد بچوں کے ڈیٹے کا جائزہ لیا گیا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے ایک تحقیق کی گئی تھی جن میں بچوں سے سوشل میڈیا، ویڈیو گیمز کھیلنے یا انٹرنیٹ کے استعمال کے حوالے سے سوالات پوچھے گئے تھے، جبکہ 14 سال کی عمر میں ان میں ڈپریشن کی علامات کو جاننے کی کوشش کی گئی تھی۔ نتائج سے معلوم ہوا تھا کہ جو لڑکے زیادہ ویڈیو گیمز کھیلنے کے عادی ہوتے ہیں ان میں اگلے 3 برسوں میں ڈپریشن کی علامات کا خطرہ 24% تک کم ہوتا ہے، جبکہ دوسری جانب جو لڑکیاں اپنا زیادہ وقت سوشل میڈیا پر گزارتی ہیں ان میں 3 سال بعد ڈپریشن کی علامات کا خطرہ 13% تک بڑھ جاتا ہے۔ بزرگوں کی جانب سے ہمیشہ ہی نوجوانوں کو نصیحتیں کی جاتی ہیں جن پر کبھی کبھار ہی عمل کیا جاتا ہے۔ بزرگوں کی جانب سے کوئی بھی نصیحت اپنی زندگی کے تجربے کی بنیاد پر کی جاتی ہے، کیونکہ وہ ایک عمر گزار چکے ہوتے ہیں اور انہوں نے نوجوانوں سے زیادہ دنیا دیکھی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے ہی بزرگ جن کی عمر 80 برس سے اوپر ہے ان سے زندگی کے نچوڑ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے نوجوانوں کو کچھ نصیحتیں کی۔
آرٹ کے حوالے سے کام کرنے والی ایک ویب سائٹ نے بزرگوں کو ایک کارڈ دیا جس کے 3 حصے تھے۔ ایک حصے میں نام، دوسرے میں عمر اور تیسرے میں ان سے نوجوان نسل کو نصیحت کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔ 88 سالہ ڈیانا نامی دادی اماں نے نوجوانوں بالخصوص نوجوان لڑکیوں سے کہا کہ کبھی بھی آدمی کے پیچھے نہ بھاگو۔ 94 سالہ لیس نامی بزرگ نے نوجوانوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ یہ یقینی بناؤ کہ مالی طور پر مستحکم رہو۔ 92 سالہ جوہن نے کہا کہ زندگی کے ہر پل کا لطف اٹھاؤ۔ ڈاٹ نامی 82 سالہ دادی اماں نے صحت مند زندگی گزارنے کی نصیحت میں کہا کہ صحت مند رہو، اپنے جسم کی دیکھ بھال کرو، تازہ ہوا کھاؤ۔ جبکہ 91 سالہ باب نے نوجوانوں کو نصیحت کی کہ کسی کو پیار کرنے کے لیے تلاش کرو اور انہیں محبت کرتے رہو۔ لیکن دوستو، ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ یہ نصیحت کی ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھو، روزہ رکھو اور ریگولر قرآن پاک پڑھو۔ اس کے علاوہ ان کی نصیحت یہ ہوتی ہے کہ موبائل پر اپنا وقت ضائع مت کرو، پہلے اپنا فیوچر بناؤ۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔